اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 96 نمبر درس شروع کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اور اس کے آغاز کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سفر مبارک کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ حرم مکہ سے لے کر بیت المقدس تک ہے۔ اس حصہ کو سفر کے اس حصہ کو اسرا کا نام دیا جاتا ہے، اور دوسرا جو حصہ ہے وہ بیت المقدس سے لے کر ماوراء تک، یعنی کہ جہاں تک بلندیوں کی انتہا ہے وہاں تک اس سفر کا حصہ ہے۔ تو اس سفر کے اس حصے کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے معراج کے بارے میں بتائیں گے کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر معراج کو کس طرح بیان کیا ہے۔ تو حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، اس بابرکت سفر کے دوسرے حصے کو جسے معراج سے موسوم کیا جاتا ہے، سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قسم ہے اس تابندہ ستارے کی، یعنی اللہ تعالیٰ ستارے کی قسم اٹھا کر ارشاد فرما رہا ہے، قسم ہے اس تابندہ ستارے کی جب وہ نیچے اترا تمہارا زندگی بھر کا ساتھی نہ راہ حق سے بھٹکا اور نہ بہکا، اور وہ تو بولتا ہی نہیں اپنی خواہش سے، نہیں ہے یہ مگر وہی جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ انہیں سکھایا ہے زبردست قوت والے نے، بڑے دانا نے، پھر اس نے بلندیوں کا قصد کیا اور وہ سب سے اونچے کنارے پر تھا، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا یہاں تک کہ صرف 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ بس وحی کی اللہ نے اپنے محبوب بندے کی طرف، جو وحی کی نہ جھٹلایا، یا دل نے جو دیکھا چشم مصطفیٰ نے، یعنی جو کچھ چشم مصطفیٰ نے دل سے دیکھا ہے اس کو نہیں جھٹلایا۔ کیا تم جھگڑتے ہو ان سے اس پر جو انہوں نے دیکھا، اور انہوں نے تو اس سے دوبارہ بھی دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس ہی جنت المأویٰ ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا، جو چھا رہا تھا، نہ درماندہ ہوئی چشم مصطفیٰ اور نہ آگے حق سے بڑی، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ آیت کے الفاظ کا مفہوم پہلے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ آیت جتنی بھی ہے وہ ہمیں کیا کہہ رہی ہے، اس کے ایک ایک حرف کے اندر، ایک ایک لفظ کے اندر کتنی چیزیں جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں۔ تو ذات محترم قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والنجم۔ اب نجم کسے کہتے ہیں؟ نجم مطلق ستارہ کو بھی کہتے ہیں، اور ان نجم ذکر کر کے اس سے ثریا مراد لینا بھی اہل عرب میں عام مروج ہے۔ یہاں دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں۔ ہوا یہ مادہ 2 بابوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ باب علمہ یعلم یعنی حویہ یہوا، اس وقت اس کا معنی محبت کرنا ہوتا ہے، ہوا ہو احبہ ہو۔ دوسرا باب ضربہ یضرب یعنی ہوا یہوی، جیسے یہاں مذکور ہے، اس صورت میں یہ متضاد معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی نیچے گرنا اور بلند ہونا۔ چنانچہ ہوا الشیء سقط من علو الی اسفل ارتفع وصعد، جب کوئی چیز اوپر سے نیچے گرے تب کہتے ہیں ہوا الشیء، اور جب کوئی چیز پستی سے بلندی کی طرف جائے اس وقت بھی کہتے ہیں ہوا الشیء۔ اور البتہ مصدر دونوں حالتوں میں الگ الگ ہوگا۔ نیچے گرنے کے معنی میں تو کہیں گے ہوا یہوی ہویجن، اور بلند ہونے کے معنی میں ہو تو کہیں گے ہوا یہوی حویجن، یعنی پہلے صورت کے اندر ہویجن مصدر ہوگا، دوسری صورت کے اندر حویجن مصدر ہوگا۔
ستارہ رات کے اندھیرے میں روشنی باہم پہنچاتا ہے، فضا کو بھی اپنی ٹمٹاہٹ سے حسن و زینت بخشتا ہے۔ لک و دک صحرا میں مسافر ستاروں ہی سے اپنی منزل کی سمت کا تعین کرتے ہیں۔ ستارہ جب آسمان کے وسط میں ہو تو اس وقت وہ رہنمائی نہیں کر سکتا، اس لیے صرف النجم کی قسم نہیں اٹھائی بلکہ اس کی خاص حالت کی جب وہ طلوع ہو رہا ہو اس کی قسم اٹھائی یا ڈھل رہا ہو، کیونکہ رہنمائی کا فائدہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَهُوِجُّهُ نُزُولُهُ مِنَ السَّمَاءِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ وَجُوِّزَ عَلَى هَذَا أَنْ يُرَادَ بِهَوَاهُ صُعُودُهُ وَعُرُوجُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَى مُنْقَطِعِ الْعَيْنِ۔ آپ فرماتے ہیں یعنی النجم سے مراد ذات پاک مصطفیٰ علیہ اطیب و تحیت و ثناء ہے۔ اذا ہوا سے مراد حضور کا شب معراج آسمان سے واپس زمین پر نزول فرمانا ہے۔ اس کے بعد علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اذا ہوا سے مراد یہ لینا بھی جائز ہے کہ حضور کا معراج وہاں تک عروج کرنا، یعنی شب معراج وہاں تک عروج کرنا جہاں مکان کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم کی وہ مقدار جو ایک مرتبہ نازل ہو اسے بھی نجم کہتے ہیں۔ بعض علماء نے یہاں نجم سے مراد قرآن کریم کا نازل شدہ حصہ بھی لیا ہے۔ فرمایا قیل اراد بذالک القرآن المنجم المنزل قدرا قدرا، فرماتے ہیں کہ یہاں النجم مقسم بھی ہے، اس کا معنی جو معنی لیا جائے وہاں خاص مناسبت پائی جاتی ہے جو اہل نظر یہاں ہے۔ یہ جواب قسم ہے۔ آیت کے کلمہ کی تحقیق کے پہلے سماعت میں فرمائیے، آپ فرماتے ہیں کہ آیت میں ہے صاحب حکم سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے۔ صاحب کا معنی سید اور مالک بھی کہتا ہے۔ صاحب البیت یعنی گھر کا مالک، اس کا معنی ساتھی اور رفیق بھی ہے، لیکن صرف ایسے ساتھی کو صاحب کہا جاتا ہے جس کی رفاقت اور سنگت بکثرت ہو۔ لا یقال فی العرف الا لمن کثرت ملازمتہ، فرماتے ہیں کہ علامہ راغب دلال کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں الدلال العدول عن الطریق المستقیم ویدادہ الہدایت ویقال الدلال لکل عدول عن المنہج عمدا کان او سہوا یسیرا کان او کثیرا، فرماتے ہیں کہ سیدھے راستے سے روح گردانی کرنے کو الدلال کہتے ہیں۔ اس کی ہدایت، اس کی ضد جو ہے ہدایت ہے۔ بعض نے اس کی مزید تشریح کی ہے کہ راستہ سے روح گردانی دانستہ ہو یا بھول کر ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس کو دلال کہتے ہیں۔ اور فاضل موصوف قوا کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ الغی جہل من اعتقاد فاسد، یعنی وہ جہالت جو باطل عقیدہ کی وجہ سے ہو اسے غوا کہتے ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ اعتقادی غلطی کو غوایا کہتے ہیں۔ الغوایۃ ہی الخطا فی الاعتقاد خاصۃ ودلال عام منہا، آپ فرماتے ہیں کہ اور دلال عام ہے، یہ اقوال، افعال، اخلاق اور عقائد کی غلطی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حضور رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت کا آغاز کیا اور اہل مکہ کو کفر و شرک سے بعد آنے کی تبلیغ شروع کی تو اہل مکہ نے کہنا شروع کر دیا آپ گمراہ ہو گئے ہیں، اپنی قوم کا راستہ آپ نے چھوڑ دیا ہے، ان کا عقیدہ بگڑ گیا ہے۔ خالق ارض و سما نے پہلے قسم کھائی، پھر ان کے الزامات کی تردید کی، فرمایا ان کے قول، عمل اور کردار میں گمراہی کا نام و نشان تک نہیں، ان کی عقیدہ میں کوئی غلطی اور کجی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں اور صاحب حکم فرما کر اپنے حبیب کے کتاب حیات کو کھول کر ان کے سامنے رکھ دی، یہ کوئی اجنبی نہیں جو دیار غیر سے آ کر یہاں فروکش ہو گئے ہیں اور نبوت کا دھندا شروع کر دیا ہے۔ تم ان کے ماضی سے، ان کے خاندانی پس منظر سے اور جو بھی ان کے اطوار و احوال ہیں، وہ سیرت و کردار ہیں، اچھی طرح واقف ہو۔ ان کا بچپن تمہارے سامنے گزرا، ان کا عہد شباب اسی ماحول میں اور تمہارے اسی شہر میں بسر ہوا ہے، انہوں نے تمہارے ساتھ اور تمہارے سامنے کاروبار بھی کیا ہے، سماجی، قومی اور ملکی مسائل میں ان کی فراست کے تم چشمدید گواہ ہو۔ ان کی کتاب عزیز کا کون سا باپ ہے
جو تم سے پوشیدہ ہے، کون سا ورق ہے جو تم سے مخفی ہے؟ جب ان کی ساری زندگی شبنم کی طرح پاکیزہ ہے، پھول کی طرح شگفتہ ہے اور آفتاب کی طرح تابندہ ہے، تو تمہیں اس پر دلالت اور غوایت کے الزام لگانے میں تمہیں شرم نہیں آتی؟ کتنا باروب، حسین و مدلل انداز اللہ کریم نے بیان فرمایا گیا ہے۔ نیز اس آیت سے ووجدہ کا دالن کا مفہوم بھی واضح ہو گیا کہ اس آیت میں دال کا معنی گمراہ نہیں بلکہ کسی کی محبت میں سرگرداں ہو جانا اور حیران ہونا ہے۔ اور اس لفظ کا دوسرا معنی فرماتے ہیں کہ تحقیق سورۃ دوحہ میں ملاحظہ فرمائی حضرت علامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس کے اندر اس کی بڑی وضاحت ہم نے کر دی ہے۔ پہلی آیت کی مزید تائید کی جا رہی ہے، یعنی کوئی غلط قدم اٹھانا، کسی باطل عقیدہ کو اپنانا تو بڑی بات ہے، دور کی بات ہے۔ ان کا تو یہ عالم ہے کہ وہ خواہش نفس سے لبوں کو جنبش تک نہیں دیتے، بلکہ جو کچھ وہ بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر بالکل نہیں بولتے، تو زبان پر ایسی کوئی حرکت نہیں آتی۔ تو ذات محترم ہوا کا مرجع قرآن کریم ہے۔ یہ آیت ایک سوال کا جواب ہے، جب وہ اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں تو پھر جو کلام یہ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں یہ کیا ہے؟ اس کا جواب دیا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے، اور جیسے وحی نازل ہوتی ہے بین ہی اسی طرح وہ لوگوں کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ اس میں سر منہ رد و بدل ناممکن ہے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ ہوا کا مرجع صرف قرآن کریم نہیں بلکہ قرآن کریم اور جو بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان فیض ترجمان سے نکلتی ہے سب وحی ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، جب معانی اور کلمات سب منزل من اللہ ہو اسے وحی جلی کہتے ہیں، جو قرآن کریم کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور جب معانی کا نزول من جانب اللہ ہو لیکن اس کے الفاظ کا جامع حضور نے خود پہنایا ہو اسے وحی خفی یا وحی غیر مطلوب کہتے ہیں، جیسے احادیث طیبہ ہیں۔ بعض علماء نے ان آیات کے پیش نظر حضور کے اجتہاد کا انکار کیا ہے، یعنی حضور کوئی بات اپنے اجتہاد سے نہیں کہتے بلکہ جو ارشاد ہوتا ہے وہ وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے، لیکن جمہور فقہا نے حضور کے اجتہاد کو تسلیم کیا ہے اور ساتھ ہی تصریح فرمائی ہے کہ یہ اجتہاد بھی باذن اللہ ہوا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود ہی اس اجتہاد کی پاسبانی کرتا ہے۔ حضور جو بات بذریعہ اجتہاد فرماتے ہیں وہ بھی عین منشا خداوندی کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں، کتب حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کا یہ واقعہ منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ دستور تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کوئی سنتا وہ لکھ لیا کرتا تھا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ ان اللہ اذا سبق لہ علیہ الصلوۃ والسلام الاجتہاد کان الاجتہاد ما یسند علیہ واحد لا نطقا عن الہوی۔ آپ نے بڑی پیاری وضاحت فرمائی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ بیان کر رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ سنتا تھا لکھ لیا کرتا تھا۔ قریش کے بعض آبا نے مجھے اس سے منع کیا اور کہنے لگے تم حضور کا ہر قول لکھ لیا کرتے ہو، حالانکہ حضور انسان ہیں، کبھی غصے میں بھی کوئی بات آپ فرما دیا کرتے ہیں، چنانچہ میں نے لکھنا بند کر دیا فرماتے ہیں، لیکن بعد میں اس کا ذکر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ہر بات کو لکھ لیا کرتا تھا، اس وجہ سے میں نے لکھنا چھوڑ دیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا الحق۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ تم میری بات لکھ لیا کرو، یعنی میری ہر بات لکھ لیا کرو، اس بات کی قسم جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، میری زبان سے کبھی کوئی بات حق کے سوا نہیں نکلی، یعنی جو کچھ نکلا ہے حق نکلا ہے، حق کے سوا کوئی بات میں نے اپنے منہ سے نہیں نکالا ہے۔ تو ذات محترم حضور علامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے پر مزید تحقیق کے لیے آپ حضور علامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصریف سنت الخیر الانام علیہ الصلوۃ والسلام اس کو آپ مطالعہ کریں، تو اس کے اندر آپ کو اور بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کے عالم ہمیں صحیح معنوں کے اندر جو حضور علامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات ہے وہ آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس کے اندر ہمیں اسی آیات کی وضاحت کو آگے لے کر جائیں گے۔ اگلے درس کے اندر اللہ شدید القوا سے لے کر لقد رأى من آیات الکبریٰ تک کی تفسیر جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔